السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف علی ٹی وی ویورز۔ یہ 2004 کا سال تھا جب پاکستان سمیت پورے خطے میں خانہ جنگی اور بدامنی اپنی آخری منازل کو چھو رہی تھی، جب پرویز مشرف امریکہ کی مدد سے ملک سے ہر طرح کی دہشت گردی اور ملیٹنٹس کو ختم کرنے کا پختہ ارادہ کر چکے تھے، جب 9/11 کو ابھی چند سال ہی گزرے تھے، جب وطن عزیز کو پوری دنیا میں شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا، تو ایسے میں ایک 9 سال کی ننھی منی بچی جس کے آباء و اجداد کا تعلق فیصل آباد سے تھا، اچانک سے تب ابھر کر سامنے آئی جب دنیا کے سب سے زیادہ امیر ترین انسان بل گیٹس کی کمپنی نے اسے دا ینگسٹ مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل قرار دیا۔ دوستو، وطن کی اس ننھی منی بیٹی کا نام عرفہ کریم رنداوا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی سافٹ ویئرز بنانے والی کمپنی نے اسے دنیا کی کم عمر ترین مائکروسافٹ پروفیشنل قرار دیا۔ اس ناقابل یقین کارنامے کے بعد پوری دنیا میں پاکستانی ٹیلنٹ اور ذہانت کو کھلے عام داد دی جانے لگی۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور ایشیا سمیت پورے یورپ میں پاکستان کا ایک مثبت اور سافٹ امیج پیدا ہوا۔ سینکڑوں فارمز پر، میڈیا چینلز پر، اخبارات اور انسٹیٹیوشنز میں پاکستان کا نام عرفہ کریم کے توسط سے گونجتا رہا۔ ان کی اس غیر معمولی کامیابی کے بعد ان کو مائکروسافٹ کے مالک بل گیٹس نے امریکہ آنے کی دعوت دی اور انہیں مائکروسافٹ کے ہیڈ کوارٹر میں بلوا کر اعزازات سے نوازا۔ ان کے بارے میں اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے کہا تھا کہ عرفہ کریم پاکستان کا دوسرا چہرہ ہے۔ پاکستان کے اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف نے 2005 میں انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس کا صدارتی ایوارڈ بھی دیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ملک و قوم کی اس قابل بیٹی کے متعلق چند منٹس کی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا مقصد صرف اور صرف انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویورز، عرفہ کریم رنداوا 2 فروری 1995 کو فیصل آباد کے ایک دیہات چک نمبر 4 جم رام دیوالی میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد عبد الکریم رنداوا پاک ملٹری میں کرنل کے عہدے پر فائز تھے۔ یہ فیصل آباد کی ایک جٹ رنداوا فیملی تھی۔ والد چونکہ آرمی میں تھے، اس لیے ابتدائی تعلیم عرفہ کریم نے ملٹری کے اسکولوں سے ہی حاصل کی۔ ان کو شروع سے ہی کمپیوٹرز کا شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی قابلیت اور باریک بین دماغ سے نوازا تھا۔ مائکروسافٹ ہر سال ایک مقابلے کا امتحان منعقد کرواتی ہے جس کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ان امتحانات کو پاس کرنے والے کو مائکروسافٹ اپنے اعزازی سرٹیفکیٹ سے نوازتی ہے۔ عرفہ کریم رنداوا نے جب سال 2004 میں مائکروسافٹ کا یہ امتحان پاس کیا تو اس وقت ان کی عمر صرف 9 سال تھی۔ جو قوم کی یہ قابل بیٹی کم عمر ترین MCP یعنی مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل بن گئی۔ انہوں نے یہ ٹائٹل بلا شبہ 2008 تک اپنے پاس رکھا، مگر اس دوران ملک بھر میں اور پوری دنیا میں عرفہ کریم اور وطن عزیز پاکستان کا نام نہایت عزت اور وقار سے لیا جاتا رہا۔ بل گیٹس بھی اس 9 سالہ بچی کی غیر معمولی قابلیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور اسے اپنے مصروف ترین اسکیڈول سے وقت نکال کر عرفہ کریم رنداوا سے ملنا پڑا۔ مائکروسافٹ کے وائس پریزیڈنٹ نے بھی اپنے بلاگ میں ان کا خصوصی ذکر کر کے ان کی قابلیت کو سراہا۔ 12 اگست 2005 کو اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم شوکت عزیز نے انہیں فاطمہ جناح گولڈ میڈل سے نوازا۔ اس اعزاز کے ساتھ اور اس جیسے کئی اور اعزازات کے ساتھ انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ عرفہ کریم ان سول ایوارڈز کی کم عمر ترین موصول کنندہ بھی ہیں۔ انہیں 2010 میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کی 3G وائرلیس براڈ بینڈ سروس ایوو کا برانڈ ایمبیسڈر بھی بنایا گیا۔ ویورز، عرفہ کریم رنداوا پر اعزازات کی ہر طرف سے بارش ہونے لگی۔ 20 ٹی وی چینلز ان کے انٹرویوز کو پہنچے۔ ان کا یہ اعزاز کئی سال تک الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی زینت بنا رہا۔ سال 2006 میں مائکروسافٹ نے انہیں بارسلونا میں منعقدہ ٹیک 8 کانفرنس میں بطور سپیکر آنے کی دعوت دی۔ اس کے علاوہ اور بھی عرفہ کریم کئی دوسرے بین الاقوامی فارمز پر پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہیں، جو بلا شبہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ناظرین، عرفہ کریم کی غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان کے والد عبد الکریم جو کہ آرمی میں آفیسر تھے، ریٹائرمنٹ لے کر انہیں زیادہ وقت اور توجہ دینے کی غرض سے راولپنڈی اسلام آباد سے لاہور شفٹ ہو گئے۔ ان کا ایڈمیشن لاہور گرامر اسکول پیراگون کیمپس میں کروا دیا گیا، جو وہاں A لیول کی طالبہ تھی۔ 22 دسمبر 2011 کو انہیں اچانک ہی کلاس روم کے اندر مرگی کا ایک شدید دورہ پڑا۔ اسی کے ساتھ ہارٹ اٹیک بھی آیا۔ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انہیں برین ہیمریج ہو گیا، جس کے بعد یہ کومے میں چلی گئی۔ انہیں آرمی کے ہسپتال CMH میں داخل کروا دیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے ان کی صحت یابی کی بھرپور کوشش کی۔
جب عرفہ کریم کی اس حالت کی خبر بل گیٹس کو ہوئی تو انہوں نے عرفہ کریم کے علاج میں خصوصی دلچسپی لی۔ بل گیٹس نے امریکہ کے اعلیٰ اور قابل ڈاکٹرز پر مشتمل ایک پینل ترتیب دیا جو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے پاکستانی ڈاکٹرز کو ہدایات جاری کرتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ بل گیٹس نے عرفہ کریم کے علاج کے لیے امریکہ لانے کی پیشکش بھی کی اور ساتھ ساتھ ایک خصوصی طیارہ بھی بھیجنے کی پیشکش کر دی، مگر امریکی ڈاکٹرز نے CMH میں ہونے والے عرفہ کریم کے علاج کو تسلی بخش قرار دے دیا۔ عرفہ کے فیملی ممبرز نے بل گیٹس کے تمام اخراجات خود اٹھانے کے اقدام کو قابل تعریف قرار دیا۔ دوستو 13 جنوری 2012 کو عرفہ کریم کی حالت میں کچھ بہتری ہونے لگی۔ ان کے دماغ کے کچھ حصوں میں بہتری کے آثار نظر آنے لگے۔ جب پاکستانی میڈیا پر ان کی صحت کی بحالی کی خبر بریک ہوئی تو پورے پاکستان میں ناقابل بیان خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یوں لگتا تھا کہ کروڑوں لوگوں کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں، مگر قدرت کو کچھ شاید اور ہی منظور تھا۔ اس عارضی سی صحت کی بحالی کے بعد بالآخر 14 جنوری 2012 کو صرف 16 سال کی عمر میں قوم کی یہ قابل بیٹی اپنی زندگی کی بازی ہار گئی اور قوم کو افسردہ چھوڑ گئی۔ عرفہ کریم رنداوا کا جنازہ اسی روز ادا کر دیا گیا اور ان کی نماز جنازہ میں چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف نے شرکت کی۔ ان کی تدفین ان کے آبائی گاؤں چک نمبر 4 جیمبے رام دیوالی فیصل آباد میں ہوئی۔ بلا شبہ قدرت کے کاموں میں کبھی بھی انسان کا بس نہیں چلتا، مگر ایک بات تو طے ہے کہ عرفہ کریم کو ہمیشہ ان کی قابلیت اور ملک و قوم کا نام روشن کرنے کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا۔ آج ان کے نام کی تختیاں بہت سے IT کے اداروں پر لگ چکی ہیں، ان کے نام پر بہت سے ادارے بھی کھل چکے ہیں۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ملک کی ان جیسی اور بیٹیوں کو بھی ملک و قوم کا نام روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آصف علی TV۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصف علی TV سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی بایوگرافیز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کا شدت سے انتظار رہے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، کیپ واچنگ آصف علی TV۔